قطر خلیج کی ایک چھوٹی مگر طاقتور ریاست جہاں امن کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں ثالثی کے دروازے کھلتے ہیں اور جہاں فلسطینیوں کی حمایت عالمی سطح پر گونجتی ہے۔ لیکن ستمبر 2025 کی ایک رات قطر کی سرزمین ہل گئی۔ اسرائیل نے دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ خلیجی تاریخ کے ایک نئے باب کی شروعات تھی۔ قطر برسوں سے فلسطینی گروپ حماس اور عالمی طاقتوں کے درمیان ثالثی کرتا آیا ہے۔ قیدیوں کے تبادلے، جنگ بندی اور امن منصوبے، سب کچھ دوحہ کی میزبانی میں ممکن ہوا۔ لیکن اسرائیل کے یہ ثالثی ایک چیلنج تھی، کیونکہ قطر کھل کر فلسطینیوں کا حمایتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ حملے کا نشانہ وہ حماس رہنما تھے جو اکتوبر 7 کے حملوں اور غزہ کی کارروائیوں کے ذمہ دار تھے۔ تل ابیب کے مطابق یہ ایک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر یہ کارروائی کس قانون کے تحت ہوئی؟ قطر اسے اپنی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ سرکاری بیان میں کہا گیا، یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ سعودی عرب، ترکی، ایران اور دیگر ممالک نے بھی اسرائیل کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا، یہ قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور خطے کو مزید غیر مستحکم کرے گی۔ یہ حملہ صرف چند جانوں کا ضیاع نہیں، یہ ایک پیغام تھا۔ اسرائیل جہاں چاہے اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات سنگین ہیں۔ مذاکرات رک گئے، امن کی امیدیں ماند پڑ گئیں اور خلیجی ریاستوں کو اپنی سلامتی پر نئے سوال اٹھانے پڑے۔ کیا کل یہ کارروائی سعودی عرب یا ترکی میں بھی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ خدشات ہیں جو خطے کو مزید کشیدہ بنا رہے ہیں۔ دوحہ کی فضا میں گونجتا دھماکہ دراصل ایک سفارتی دھماکہ تھا۔ اسرائیل نے قطر پر یہ حملہ کر کے نہ صرف حماس کو پیغام دیا بلکہ پوری دنیا کو بھی۔ یہ کہانی اب صرف فلسطین کی نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کی کہانی ہے۔ سوال باقی ہے، کیا خطہ امن کی طرف بڑھے گا یا مزید جنگوں کی طرف دھکیلا جائے گا؟